ملکی اور بین الاقوامی ادیبوں کی تخلیقات پر مبنی سلسلہ سنیے زندگی کے موسم۔ آج کی مصنفہ ہیں امرتا پریتم۔ خود نوشت سنیے رسیدی ٹکٹ۔ آج آپ اس کی قسط نمبر 12 سنیں گے۔ غسل آتش۔ کریٹ این آئیڈیلائزڈ امیج آف یور سیلف اینڈ ٹرائی ٹو ریزمبل اٹ۔ یہ الفاظ کازان زوکس نے اپنی پہلی ملاقات میں اپنی محبوبہ سے کہے تھے۔ مجھے یہ کسی نے نہیں کہے، میں نے سنے تھے، اپنے لہو میں سے سنے تھے، اور پھر اپنے ہونٹوں سے ہی اپنے کانوں کو کئی بار کہتی رہی، ہر اس بار بھی جب ان پر عمل سے بچھڑ جاتی تھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ان لفظوں کا طلسم میری پکڑ میں آیا ہے، صرف یہ کہ ساری عمر یہ مددگار و معاون رہے ہیں۔ ان کا طلسم ہی شاید اس بات میں ہے کہ اپنی شبیہ جب بھی اپنی تخیلی وجود سے کچھ مشابہت پکڑنے لگتی ہے، خیالی وجود اور بھی حسین بن کر دور جا کھڑا ہوتا ہے۔ صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ساری عمر اس تک رسائی پانے کے لیے سعی و جہد کرتی رہی۔ سعی و جہد اپنے آپ میں ایک ڈھارس ہوتی ہے۔ اسی نے ایک بار کچھ اس طرح کی ڈھارس دی تھی کہ 18 سال سے ایگزیما کے درد سے پریشان اپنے شوہر سے کہہ سکی تھی، آپ کے دل نے یہ طلاق قبول کر لی ہے، لیکن آپ کے دل نے ابھی لوگوں کی گستاخ آنکھوں اور تلخ زبانوں کے سامنے اس سچ کو قبول نہیں کیا۔ مجھ سے علیحدگی والا حادثہ لوگوں کو دیکھ تو لینے دیجئے، وہ 4 دن بک جھک کر کے جب خاموش ہو جائیں گے، ہم اپنے اندر کی سچائی کو ان کی آنکھوں کی آتش میں سے گزار لیں گے، اور اس غسل آتشی کے بعد ہم صحت مند ہو کر نکلیں گے۔ ایک پیشین گوئی سی کی، آپ کا ایگزیما دور ہو جائے گا، اور ہم نے علیحدگی کی تاریخ طے کر لی۔ 8 جنوری، یہ 1963 ستمبر کی بات تھی۔ چڑھتے برس جنوری کی 8 تاریخ اپنے طے کیے دن ہم علیحدہ ہوئے، اور فروری میں ان کا ایگزیما قطعاً ٹھیک ہو گیا۔ 18 سال کے بعد اور بنا کسی دوا دارو کے سوچتی ہوں یہ سچ کا سامنا کرنے کی ضرورت تھی جس نے دل کو اور بدن کو قوت عطا کی۔ کچھ اسی طرح کا حادثہ 1960 میں ہوا تھا۔ امروز کی محبت میں خلوص ضرور تھا، تاہم اس میں بہت گہرائی پر کہیں تعامل بھی ملا ہوا تھا، اور بہت حد تک اس کی اپنی نظروں سے بھی چھپا ہوا۔ وہ اس دبدا کے لمحوں کو کالا آدمی کہا کرتا تھا، جو کبھی کبھی اس کے روپ میں سے ابھرتا اور پھر اندر ہی کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ یہ شاید میری اور اس کی شعوری کوشش تھی کہ یہ دبدا اور دو دلی اتنے عمق میں اتر گئی کہ سطح پر اس کا وجود کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہمیں محسوس ہوا ہم اس سے سرخرو ہو گئے ہیں، لیکن امروز کو بخار آنے لگا۔ ایکس رے بھی لیے، لیکن اس نے ایکس رے میں دکھائی نہیں دینا تھا۔ بخار کو دوسرا مہینہ لگ گیا تو وہ خود ہی ایک روز سطح پر آ گئی۔ میں جانتی ہوں میرے ان دنوں کے آنسو میرے تخیلی وجود کے حلیہ سے مشابہت نہیں رکھتے۔ میں اس حلیہ سے بہت کم تر تھی، لیکن یہ صاف ظاہر سا ہو گیا تھا کہ جب تک وہ مجھ سے بہت دور نہیں ہو جاتا اس کا بخار نہ جائے گا۔ ایک دوسرے کی سرزمین کو پانے کے لیے بودھ کے ریگستان میں سے گزرنا ضروری تھا، یہ جاننے کے لیے کہ اندرونی پیاس کتنی تھی اور کس لیے تھی۔ جب دوری کا قدم اٹھا لیا، چاہے بہت دشوار، تو امروز کا بخار اتر گیا۔ یہ بات الگ ہے کہ اس بودھ کو ہم نے 3 سال دیے اور عوض میں اس نے ہم کو خود کی پہچان دی، اور امروز کو یقین ہو گیا کہ اس دنیا میں اس کو صرف میری ضرورت ہے۔ لیکن 2 مہینوں میں بخار اترنے کی کرامات صرف اس ہمت میں لے آئی تھی کہ آدھا سچ نہیں جینا، اٹھایا ہوا قدم اگر پورا سچ نہیں معلوم ہوتا تو وہ قدم واپس کر لینا چاہیے۔ یہاں ایک بات یاد آئی۔ ایک بار ریوتی شرما ٹیلی ویژن پر میرا انٹرویو لے رہے تھے کہ اچانک انہوں نے سوال کیا، امرتا، تمہارے ناولز کی لڑکیاں اپنے سچ کی تلاش میں بنے ہوئے گھر مسمار کر دیتی ہیں، کیا یہ سماج کے لیے نقصان دہ نہیں؟ بے ساختہ زبان پر جواب آیا تھا، دیوتی جی، آج تک جتنے گھر ٹوٹتے رہے ہیں جھوٹ کے ہاتھوں ٹوٹتے رہے ہیں، اب کچھ سچ کے ہاتھوں میں ٹوٹ لینے دیجیے۔ جانتی ہوں سچ کی چال سے چلنا کتنا دشوار ہے، لیکن
خود کو خود کے قیاس شدہ تصور کے ساتھ ملانا بھی ایک دائمی جدوجہد ہے۔ پہم کوشش، سچ ایک ریلیو ٹرم ہے۔ کئی بار آج کا سچ کل کا سچ نہیں رہتا، لیکن یہاں سچ سے میری مراد اس ایماندار سوچ سے ہے جو دل اور بدن کے عمل میں یکسانیت پیدا کرتی ہے، کسی ساز کی تاروں کی سروں کو ہم آہنگ کرنے کی طرح۔ امروز، عمر کے اس کاغذ پر عشق تیرے انگوٹھا لگایا، اب کون حساب چکائے گا۔ اس نظم کا پس منظر تھا کہ ایک دفعہ ایک اردو مشاعرے پر لوگ ساحر سے آٹوگراف لے رہے تھے۔ لوگ کچھ منتشر ہوئے تو میں نے ہنس کر ہاتھ کی ہتھیلی اس کے آگے کر دی اور کہا، آٹوگراف۔ ساحر نے ہاتھ میں پکڑے پین کی سیاہی اپنے انگوٹھے پر لگا کر وہ انگوٹھا میری ہتھیلی پر لگا دیا، جیسے میری ہتھیلی کے کاغذ پر دستخط کر دیے۔ اس میرے کاغذ کی کیا عبارت تھی جس کے اوپر اس نے دستخط کیے؟ یہ سب ہواؤں کے حوالے ہے۔ یہ عبارت نہ کبھی اس نے پڑھی نہ زندگی نے، اسی لیے کہہ سکتی ہوں ساحر ایک خیال تھا، ہوا میں چمکتا، شاید میرے اپنے ہی خیالوں کا ایک جادو۔ لیکن امروز کے ساتھ گزاری زندگی ابتدائی کچھ سالوں کو چھوڑ کر ایک بے خودی کے عالم تک پہنچ گئی ہے۔ اس عالم کو شاید ابھی یاد آئی ایک روز کی ایک بات میں سے کچھ پکڑا جا سکتا ہے۔ ایک دن کسی آئے مہمان نے میرا اور امروز کا ہاتھ دیکھا، مجھے کہنے لگا، تمہارے ہاتھ پر دولت کی بڑی گہری اور لمبی لکیر ہے، تمہیں زندگی میں کبھی دولت کی کمی نہیں آ سکتی۔ لیکن امروز سے کہنے لگا، تمہارے پاس دولت کبھی نہیں ٹھہرے گی، تمہارے ہاتھ کی لکیر جگہ جگہ ٹوٹتی ہے۔ امروز نے اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اچھا پھر ہم دونوں ایک ہی لکیر سے گزر کر لیں گے۔ 1964 میں جب امروز نے حوض خاص رہنے کے لیے پٹیل نگر والا مکان چھوڑا تھا تو اس روز نوکر کی آخری تنخواہ دے کر اس کے پاس 100 اور کچھ روپے بچتے تھے، لیکن ان دنوں اس نے ایک ایڈورٹائزنگ فرم میں ملازمت اختیار کر لی ہوئی تھی۔ 1200-1300 تنخواہ تھی، اس لیے اس کو کچھ فکر نہ تھی۔ لیکن ایک روز 2-3 مہینے کے بعد اس نے لاؤڈ تھنکنگ کی طرح مجھ سے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس 10,000 روپے ہوں تاکہ جب جی چاہے نوکری چھوڑ سکوں اور من مرضی کا کوئی تجربہ کر سکوں۔ گرانی بڑھ رہی تھی، لیکن اس کی کہی بات میرا جی چاہتا تھا پوری ہو جائے۔ جلد ہی ایک سبب بھی بنا کہ امروز کو تنخواہ کے علاوہ 500 روپے ماہوار کا علیحدہ ملنے لگا۔ سو خرچ کی طرف سے جتنا ضبط و بخل ہو سکتا تھا کیا اور امروز کے 10,000 جمع کرنے کی لگن لگا لی۔ قریب سال سوا میں سچ مچ 10,000 ہو گئے اور امروز نے ایک دن اچانک ملازمت چھوڑ دی۔ الگ کام کا 500 کا الگ آسرا تھا، وہ بھی اس سے اگلے مہینے اچانک بند ہو گیا۔ مجھے 3 ماہ کے لیے یورپ جانا تھا، چلی گئی۔ میرے جانے کے بعد امروز نے باٹک کا تجربہ سوچ لیا اور اس کے لیے اپنے بھائی کو جنوب کی طرف بھیج دیا کہ وہاں سے کسی باٹک کے ماہر کاریگر کو تلاش کر کے لے آئے۔ میں یورپ سے واپس لوٹی تو اس نے گرین پارک میں 300 روپے ماہوار پر ایک مکان کرائے پر لیا ہوا تھا، جس میں 2 کاریگر رہ رہے تھے اور رنگوں کے کڑاہے ابال کر نئے خرید کیے کپڑوں کے تھانوں پر باٹک کا تجربہ کر رہے تھے۔ رنگ موزونی نہیں پکڑ رہے تھے اور دھبوں سے بھرے کپڑوں کا ڈھیر لگا لگا کر پھینکا جا رہا تھا۔ ان دنوں میں امروز کا مزاج دہلی کے اس موسم جیسا تھا جب ابھی دوپہر کے وقت بدن جھلسا جا رہا ہو اور ابھی شام ڈھلے سردی سے ٹھٹر رہا ہو۔ کچھ کہنا چاہا لیکن سب الفاظ اکارت تھے۔ اوپر سے 250 ماہوار پر ایک درزی آ گیا جو کچھ رنگے کپڑوں کی قطر بیونت کر کے قمیصوں کی صورت میں سل رہا تھا، لیکن قمیصوں کی کمر کا سائز اردو شاعری کی حسینہ کی کمر جیسا تھا۔ ان قریباً 500 قمیصوں کا یہ حشر ہوا کہ ان کو برسوں سنبھالنے کے لیے ایک الماری بنوانا پڑی اور ایک بڑا ٹرنک خریدنا پڑا، اور پھر ان کو دیکھتے ہی جلدی سے الماری کا کواڑ اور ٹرنک کا ڈھکنا بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ ایک روز کی بات یاد آ جائے تو آج بھی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ ایک روز ایک امریکی خاتون کو ایک قمیص بڑی پسند آئی۔ اس کو دکھ رہا تھا کہ اردو شاعری کی نازنین کی کمر کے لیے سلی یہ قمیض اس کو پوری نہیں آئے گی، لیکن اس نے پردے کی آڑ میں جا کر کسی طرح وہ قمیض پھنسائی، لیکن اتارنے لگی تو گلے سے نہ اترے۔ اس نے ہار کر پردے کے پیچھے سے آواز دی، پلیز گیٹ می آؤٹ آف دس شرٹ۔ 10,000 پوری طرح ختم ہو گئے تو امروز نے اپنا اکلوتا پلاٹ بیچ ڈالا۔
6,500 का बिका था और 1 साल के इस तजुर्बे के दौरान में किताबों के इक्का दुक्का टाइटल बनाने का काम करके उसने जो भी कमाया था तो मैं इसके खर्च का पूरा मीज़ान 20,000 हो गया और फिर उसका बाटिक से जी उब गया। इस तजुर्बे में से सिल्क की एक कमीज़ और सिल्क की एक साड़ी जो इमरोज़ ने अपने हाथ से बनाई थी मेरे पास है। जब भी ये कमीज़ या साड़ी पहनने लगती हूँ 20,000 की याद आ जाती है और कभी उदास होने लगती हूँ कि इमरोज़ हंस पड़ता है। इतनी बेशकीमत साड़ी तो किसी मलिका ने भी ना ओढ़ी होगी। तुमको खुश होना चाहिए, आज तुमने 10,000 की साड़ी पहनी हुई है। सो ये मेरी साड़ी भी 10,000 की है और कमीज़ भी 10,000 की। मैं वाकई इतनी अमीर हूँ। ये इमरोज़ के उस हौसले की अमीरी है जो 20,000 गंवा कर यूँ हंस सकता है, और ये 20,000 भी वो जो उसने ना इससे पहले कभी देखे थे ना बाद में। इमरोज़ को समझना दुश्वार नहीं। उसमें मुसलसल चली आ रही एक लकीर है, हाथ की तेली पर नहीं, पेशानी की सोच में। उसके जहन में चीज़ों की वो शक्लें उभरती हैं जिनको कागज़ पर, कपड़े पर या लकड़ी लोहे में उतारना उसके बस की बात है। सिर्फ बड़े वसीले उसके बस में नहीं। उसने टेक्सटाइल के अजीब व गरीब डिज़ाइन बनाए। मैं देखती थी और कहती थी ये अगर सचमुच कागज़ों से उतरकर 2-2 गज़ कपड़ों पर आ जाएं तो सारे हिंदुस्तान की लड़कियां परियां बन जाएं। ये डिज़ाइन कागज़ों पर बनाने उसके बस में थे, उसने बना लिए, लेकिन उनके पार चाँद पर उतारने के लिए कोई मिल चाहिए थी। हमारे मुल्क की गरीबी पे नहीं, और हमारे मुल्क की गरीबी ये नहीं कि उसके पास मिले नहीं हैं, गरीबी ये है कि मिलों वालों के पास नज़र नहीं है। ये डिज़ाइन 2 बार 2 मिल मालिकों को दिखाए थे, लेकिन तजर्बा ये हुआ था कि वो लोग आयन रैंड के उस फिक्रे जैसे थे जो उस कमाश के लोगों के लिए उसने उनकी तकदीर की तरह तय किया था। परफेक्ट इडियट्स। असल में इसी बेबसी में से इमरोज़ ने बाटक का जरिया सोचा था कि कुछ डिज़ाइन मिलों की मोहताजी से सुरखरू होकर कपड़ों के बदन को छू सकें। यह अलग बात है कि ये काम जब तक कारीगरों के हाथों में था किसी जिक्र के लायक ना था, लेकिन जब आखिर में इमरोज़ ने उसका सारा अमल अपने हाथ में ले लिया था, कुछ चीज़ें यूं तैयार हुई थीं, आंख नहीं हटती थी। लेकिन इस किस्म की चीज़ों के लिए कुछ जापानी और कुछ अमेरिकियों के सिवा कोई ख़रीदार नहीं था, और साथ में यह भी था कि यह हुनर जब उस चोटी तक पहुंचा था तो आगे 2 गज़ कपड़ा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहे थे। यह मामूली ज़रिया भी दस्तरस से बाहर हो गया तो इस तजर्बे का सिलसिला ख़त्म हो गया। फिर हौले हौले वो तजर्बे वजूद में आए जिनके लिए एक बार में 150 रुपयों से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। इमरोज़ ने घड़ियों के डायल डिज़ाइन करने शुरू किए। जब 40-50 रुपये इकट्ठे होते वो एक घड़ी खरीद लाता और उसका डायल डिज़ाइन करता। आज भी हमारी एक अलमारी इन घड़ियों से भरी हुई है जिनको रोज़ चाबी देना मुमकिन नहीं, लेकिन कभी कभी हम वो अलमारी खोलते हैं और सारी घड़ियों को चाबी देकर उनकी टिक टिक बेथून की सिम्फनी की तरह सुनते हैं। घड़ियों में हमेशा एक वक्त होता है, लेकिन इमरोज़ ने 2 वक्त घड़ियों में पकड़ना चाहिए। एक तो आम वक्त जो सुइयां बतलाती हैं, और दूसरा वो जो दुनिया के कुछ शायर लफ्ज़ों में पकड़ते हैं। इसलिए इमरोज़ ने नंबरों वाले डायल निकाल कर घड़ियों में वो डायल डाले जिनके ऊपर उसने दुनिया के उन शायरों की सतरें दर्ज की जिनमें कई सानिये लम्हे पकड़े हुए थे। इस तरह संभाली हुई घड़ियों में से किसी पर फैज़ का शेर है, किसी पर बुल्ले शाह का, किसी पर वारिस शाह का, किसी पर शिव कुमार का। इसी तरह इमरोज़ के कुछ कैलेंडर डिज़ाइन हैं। किसी की शक्ल चौकोर मेज़ ऐसी है जिस पर तारीखें और दिन शतरंज के मोहरों की तरह बिछे हुए हैं। किसी की शक्ल एक पेड़ जैसी है जिसको तारीखों और वारों के सब्ज पत्ते लगे हुए हैं। किसी की शक्ल एक साज जैसी है जिसके तारों को कसने वाली चाबियां साल के वार और महीने हैं। ये सब कुछ अगर कभी अपने मुल्क और बाहर के मुल्कों में दिखाया जा सकता, हिंदुस्तान का नाम अमीर हो सकता था। लेकिन किसी सरकारी मशीनरी को चाबी दे सकना ना मेरे बस में है, ना इमरोज़ के। जब कोई किसी का हाल अपनाता है, असल अपनेपन में उसका और दूसरे का माजी भी शामिल हो जाता है। एक का अलग और दूसरे का अलग नहीं रह जाता। गो वो आंखों से देखा नहीं होता, लेकिन वो भी अपने वजूद का हिस्सा बन जाता है, अपने जिस्म के किसी पुराने जख्म की मानिंद। इमरोज़ को मालूम है मोहन सिंह जी के लिए मेरी कदरों में मेरी मोहब्बत शामिल नहीं थी। एक बार जब मोहन सिंह जी की किताब जंदरे का वो कवर डिज़ाइन बना रहा था
تو کتاب کی سب سے اہم نظم کے مطابق اس نے ٹائٹل پر 2 تالے بنانے تھے۔ میرے 2 بچے جو موہن سنگھ کے خیال میں 2 پھولوں کے تالے تھے، لیکن امروز نے ٹائٹل پر 3 تالے بنائے۔ کہنے لگا تیسرا سب سے بڑا تالا تو خود بچوں کی ماں تھی جو موہن سنگھ کو دکھائی نہیں دی، اس لیے میں نے نامکمل نظم کو مکمل کرنے کے لیے 2 کی بجائے 3 تالے بنا دیے ہیں۔ اس وقت امروز نے میرے خیالات اپنی پیشانی میں ڈالے ہوئے تھے، اور امروز کو معلوم ہے میں نے ساحر سے محبت کی تھی۔ یہ معلوم ہونا اپنے آپ میں اہم بات نہیں ہے، اس سے بھی پرے جو کچھ بہت اہم اور بڑا ہے وہ امروز کا میری ناکامی کو اپنی ناکامی سمجھ لینا ہے۔ اور امروز جب ساحر کی کتاب آؤ کوئی خواب بنے کا ٹائٹل بنا رہا تھا تو ہاتھ میں کاغذ تھامے کمرے سے باہر آ گیا۔ بیرونی کمرے میں اور دیویندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ٹائٹل دکھایا۔ دیویندر تنہا دوست ہے جس سے میں ساحر کی بات کر لیتی تھی، اس لیے دیویندر نے کچھ ماضی میں گہرا اتر کر ایک بار ٹائٹل کی طرف دیکھا، ایک بار میری طرف، لیکن مجھ سے اور دیویندر سے کہیں زیادہ امروز نے ماضی کے عمق میں اتر کر کہا، سالا خواب بننے کی بات کرتا ہے، بننے کی نہیں۔ میں ہنس پڑی۔ سالا جو لہا ساری عمر خواب بنتا ہی رہا، کسی کا خواب نہ بنا۔ میں دیویندر امروز کتنی دیر ہنستے رہے، سمیت اس درد کے جو اس قسم کے موقع پر اس قسم کی ہنسی میں شامل ہوتا ہے۔ کبھی حیران ہو جاتی ہوں امروز نے مجھے کس طرح کا اپنایا ہے، پر اس قسم کی ہنسی میں شامل ہوتا ہے۔ کبھی حیران ہو جاتی ہوں امروز نے مجھے کس طرح کا اپنایا ہے، بمیں سوز کے جو اس کی اپنی مسرتوں کا مخالف ہے۔ ایک بار ہنس کر کہا تھا، ایمو اگر تجھے ساحر مل جاتا پھر تم نے نہیں ملنا تھا، اور وہ مجھ سے بھی آگے اپنا کر کہنے لگا، میں نے تو ضرور ملنا تھا، چاہے تمہیں ساحر کے گھر نماز پڑھتی کو جا ڈھونڈتا۔ سوچتی ہوں کیا خدا اس قسم کے انسان سے کہیں الگ ہوتا ہے؟ امروز اگر یہ نہ ہوتا جو ہے تو میں اس کے منہ کی طرف دیکھ کر یہ شعر کبھی نہ لکھ سکتی۔ باپ، بھائی، دوست اور خامند کسی لفظ کا کوئی نہیں رشتہ، یوں جب میں نے تم کو دیکھا سارے حرف نمایاں ہو گئے۔ امروز کے پاس میرے کئی خطوط رکھے ہیں، لیکن ان خطوط میں سے میرے دل کی ترجمانی کرتا مجھے ایک وہ خط ملا ہے جو میں نے اگست 1967 میں اس کو یوگوسلاویہ سے لکھا تھا۔ وہ خط ہے، جیتی حقیقتوں کی حد بندی سے گھبرا کر ڈھونڈی ہوئی ایک شے ہوتی ہے، فینٹیسی، لیکن سوچتی ہوں جو صبر و سکون کے ساتھ ڈھونڈا ہوتا ہے وہ اس سے آگے ہوتا ہے، اس لیے تمہارا ذکر اس سے آگے ہے۔ بیانڈ فینٹیسی، بیانڈ فینٹیسی۔ ہنری ملر کے لفظوں میں سارے فن ایک روز ختم ہو جائیں گے، لیکن فنکار ضرور رہیں گے، اور زندگی ایک آرٹ نہیں ہوگی، آرٹ ہوگی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہنری ملر کا سوچا زمانہ 1000 سال کو آ جائے گا تو یہ کہوں گی کہ وقت سے 1000 سال پہلے پیدا ہو جانا تمہارا قصور ہے، یہ ہراس کا قصور ہے جو سر سے پاؤں تک جیتا ہے۔ اس دنیا میں ابھی لوگ اس طرح نہیں ہوتے، ہر کسی کا نصف کچھ پیدا ہوتا ہے، نصف ماں کی کوکھ میں ہی مر جاتا ہے۔ ہر انسان ابھی اپنا بہت سارا حصہ کوکھ کی قبر میں ہی دفنا کر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کسی سالم انسان کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہوئی۔ اس لیے اس دنیا کو تیرے ساتھ لاپرواہی قدرتی ہے، یا یوں کہوں کہ ہر خال کی جڑیں صرف ماضی میں ہوتی ہیں، لیکن تمہارے ایسے اس کسی کا کیا ہو جس کے حال کی جڑیں صرف مستقبل میں ہیں۔ اگر 1000 سال بعد شائع ہونے والی کسی اخبار کی جلد میں آج بازار میں خرید سکوں تو میرا یقین ہے کہ میں اس میں تمہارے کمرے میں بند پڑے تمہارے فن پاروں کی تفصیل پڑھ سکتی ہوں۔ پرفیکشن جیسا لفظ تمہارے ساتھ چسپاں نہیں کروں گی، یہ ایک سرد سی اور ٹھوس سی شے کا احساس دیتا ہے، اور یہ احساس کہ اس میں سے نہ کچھ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن تم میں ایک ارتقا ہو جس سے روز کچھ جھڑتا ہے اور جس کے اوپر روز کچھ اگتا ہے۔ پرفیکشن لفظ ایک گرجے کی دیوار پر لگی ہوئی عیسیٰ کی تصویر کی مانند ہے، جس کے آگے کھڑے ہونے پر بات کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن تمہارے ساتھ بات کرنے پر بات چلتی ہے، ایک سہل انگاری کے ساتھ، جیسے ایک سانس میں سے دوسرا سانس نکلتا ہے۔ تم زندہ استخوان کے عیسیٰ
ایک بیگانہ ملک سے تم کو خط لکھتے ہوئے یاد آیا ہے کہ آج 15 اگست ہے، ہمارے ملک کی آزادی کا دن۔ اگر کوئی انسان کسی دن کا نمائندہ بن سکتا ہو تو کہنا چاہوں گی کہ تم میرے 15 اگست ہو، میری ہستی کی اور میرے دل کی حالت کا یوم آزادی۔ یوگوسلاویہ امرتا۔ ملکی اور بین الاقوامی ادیبوں کی تخلیقات پر مبنی سلسلہ آپ نے سنا، زندگی کے موسم۔ آج کی مصنفہ تھیں امرتا پریتم اور کتاب کا نام تھا رسیدی ٹکٹ۔ آج آپ نے اس کی 12ویں قسط سماعت فرمائی۔ اسے آپ کے لیے صوتی تشکیل دی حیدر فاروق نے۔ اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے نوازیے گا۔ بہت شکریہ۔